اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وظائف کی تلاش۔ آج جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ دشمن کے حوالے سے ہے۔ دشمن کے حوالے سے ایک ایسا پاورفل عمل ہے جس کو آپ نے ایک لیمو اور ایک کیل پر کرنا ہے، اور وہ لیمو اور کیل آپ نے دشمن کے دروازے پر پھینک دینا ہے۔ اور اگر آپ کو دشمن کا گھر نہیں پتہ یا پھر اس کا گھر بہت دور ہے، آپ وہاں جا نہیں سکتے، تو پھر کسی بھی جگہ پر اس کے گھر کا تصور کر کے دفن کر دینا ہے۔ عمل کو بتانے سے پہلے آپ کو اس عمل کی تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گی، کچھ فائدے اور کچھ نقصانات جو آپ کے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ یہ دشمن کے حوالے سے ہے، اور اس دشمن کے حوالے سے بھی ہے جس کو آپ راہ راست پر لانا چاہتے ہیں۔ اللہ والو، یہ عمل کرنے سے پہلے ایک فائدہ اور بھی آپ کو ہوگا، وہ یہ کہ اگر آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ہر وقت نحوست چھائی رہتی ہے، یا پھر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور آپ کا داماد آپ کی بیٹی کو مارتا پیٹتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، طلاق کی دھمکی دیتا ہے، یا پھر آپ کا بیٹا بہو کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، یا پھر آپ کی بہو آپ کے بیٹے سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے، یا میاں بیوی کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو اس عمل کے کرتے ہی فوراً سے پہلے آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا اور اللہ کی رحمت ہو جائے گی، اور اس کے بعد پوری زندگی دوبارہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے اسم گرامی یا قہار کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا یہ اسم گرامی بڑا ہی جلالی ہے، اس لیے اس کے عمل سے ہر برائی سے، جادو ٹونے سے، لڑائی جھگڑے سے، کاروباری پریشانی سے، نظر بد سے، منافقوں کے شر سے، حاسدوں کے شر سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ کا دشمن آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، طرح طرح کی سازشیں کرتا ہے، آپ کو دنیا کے سامنے آپ کے کردار کو، معاشرے میں آپ کے کردار کو مشکوک کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز یہ جو ایسا دشمن ہے اس کو اپنی ہی مصیبتوں میں اللہ ڈال دے گا۔ بعض دشمن ایسے ہوتے ہیں جو بدنام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی عزت پامال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ان سے بدنامی کا خطرہ ہوتا ہے، رسوائی کا ڈر ہوتا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے، ہلاک ہو جائے، یا اللہ رب العزت اس کے دماغ سے آپ کا خیال تک نکال دے، اللہ والو، یہ عمل کی طرف آنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی کتنا ہی پریشان کیوں نہ کرے، آپ کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ دے، اپنے دل میں اس کو نقصان پہنچانے کا خیال نہیں لانا، اس کو قتل کرنے یا مار دینے کا خیال کبھی نہیں لانا، کیونکہ ہمیں معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دل میں معاف کرنے کا ارادہ رکھنا ہے، اور اگر معاف بھی نہیں کر سکتے، زیادہ پریشان کیا ہے اس نے، تو اپنا معاملہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں اپنا مقدمہ پیش کر دیں، پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے اور وہ بندہ جانے، اور جب معاملات اللہ پر چھوڑ دیے جاتے ہیں تو اللہ والو، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی لاٹھی کتنی بے آواز ہے، وہ پھر جب پھرتی ہے تو بندے کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملتا، اس کو زمین بھی اپنی جگہ میں پناہ نہیں دیتی۔ تو اللہ والو، ہم اپنے آقا کی امت ہیں، کملی والے کی امت ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے اور معاف کر دیتے تھے، اور ہمیں بھی یہی درس دیا، ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو اللہ رب العزت سے دشمن کی ہدایت کی بھی دعا کریں، کیونکہ ہمارا مقصد اس کو شر سے بچنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا نہیں۔ اللہ والو، اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے حسب توفیق صدقہ دینا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا حصار کرنا ہے۔ صدقہ کیوں ضروری ہے؟ وہ آپ سے آپ کی بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اور اللہ والو، حصار کرنا کیوں ضروری ہے ہر وظیفے سے پہلے؟ اس لیے کہ ہم جب جلالی عمل کرتے ہیں تو اگر ہم نے اپنا حصار نہیں کیا ہوتا تو ہمیں فائدے کی
کی بجائے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنا بدنی حصار کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والو اب آتے ہیں حصار کی طرف کہ آپ نے حصار کرنا کیسے ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، آگے آپ نے پوری صورت پڑھنی ہے اور آپ نے 7 بار یہ عمل کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، میم کو لام سے ملانا ہے، سورہ فاتحہ کے لام سے ملانا ہے، الف کو نکال دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آگے آپ نے صورت پوری کر دینی ہے۔ 7 مرتبہ ایسے پڑھ کر آپ نے شہادت کی انگلی پر پھونک مارنی ہے اور 7 دفعہ اپنے اوپر سے چکر لگا کر تو اپنا حصار کر لینا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا حصار۔ اب آپ نے ایک لیمو لینا ہے اور ایک کیل لینا ہے۔ اب اس لیمو اور کیل کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اس پر آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیم پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ والو آپ نے اللہ کے یہ 2 صفاتی نام یا قہارو یا قابضو 121 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یا قہارو یا قابضو یہ ہو گیا 1 بار، اسی طرح آپ نے 121 بار پڑھنے ہیں، الگ الگ 121 بار نہیں پڑھنے، دونوں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو یہ 1 بار ہوگا۔ اسی طرح 121 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اس کیل پر دم کرنا ہے اور کیل کو لیمو کے اندر ٹھوک دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ لیمو جس میں کیل لگایا ہے، اگر دشمن کا گھر قریب ہے تو اس کے گھر کے باہر پھینک دینا ہے، اگر دشمن کا گھر دور ہے آپ وہاں نہیں جا سکتے تو عمل کرتے وقت تصور میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ یہ کیل میں نے دشمن کے دماغ میں ٹھوک دیا ہے۔ اگر دشمن کا گھر بہت دور ہے آپ نے کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سے راہ گزر نہ ہو، یعنی کہ لوگوں کا یا مسافروں کا گزر نہ ہو، ایسی جگہ میں آپ نے لیمو کو دفن کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رب العزیز نے چاہا تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمن سے نجات مل جائے گی، آپ کو دشمن کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ والو امید ہے کہ عمل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس عمل کو ایک دفعہ ضرور آزمائیں، یہ ہمارا آزمودہ وظیفہ ہے اور یہ بہت سارے گھروں کو، بہت ساری بچیوں کو ہم نے اس وظیفے کے ساتھ ان کا گھر بسایا ہے، جن کے شوہر بہت ظالم تھے، سسرال والے بہت ظالم تھے، اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اور سکون کی اور خوشحالی کی زندگی گزار رہی ہیں اور ہمیں دعائیں دے رہی ہیں۔ تو اللہ والو اس عمل کو ہر مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، کاروبار کے لیے کیا جا سکتا ہے، رزق کی بندش کے لیے کیا جا سکتا ہے، گھر میں کوئی نظر بد ہو گئی ہے، کوئی حسد کا معاملات ہے، کوئی منافقین آپ کے پاس ہیں تو آپ اس عمل کو اسی طریقے سے، لیکن آپ کی نیت اور ہوگی، آپ نے جس مقصد کے لیے کرنا ہے آپ نے اس کام کی نیت کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔